السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو وائس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں عاشق جن پر مبنی ایک پراسرار کہانی۔ اس دلچسپ اور مافوق الفطرت کہانی کو ایک برٹش رائٹر مسٹر فائز نے اپنے یادداشتوں پر مشتمل کتاب بلیک ڈیز کالی یادوں میں کیا ہے۔ یہ کتاب 1922 میں برمنگھم میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں فائز یوں لکھتا ہے: یہ 1910 کی بات ہے جب میں برصغیر کے شہر مدراس کے علاقہ برٹش ٹاؤن کے ایک مکان میں رہائش پذیر تھا۔ رائٹر نے اپنی آمد کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ اس کی ٹرانسفر خانیوال شہر سے مدراس محکمہ تعلیم والوں نے اس لیے کر دی تھی کہ میری جگہ خانیوال شہر میں ایک اور سینئر چیف سرویر آف سکولز مسٹر لائپ آ گیا تھا۔ اس نے اپنا اثر و رسوخ چلا کر مجھے خانیوال سے اکھڑوا دیا تھا۔ میرے مدراس ٹرانسفر ایک سرکاری حکم کے تحت ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کی تعمیل کی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مدراس شہر کے علاقہ برٹش ٹاؤن کے جس مکان میں میں ٹھہرا ہوا تھا، اس کی لوکیشن یہ تھی کہ یہ 5 کمروں پر مشتمل تھا، جبکہ اس کے اوپر والی منزل میں 2 کمرے تھے۔ میں کنوارا، اکیلا اور تنہائی پسند تھا، لہٰذا میں نے اپنی ضرورت کے تحت اس بڑے مکان میں صرف ایک چھوٹے سے کمرے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اس کمرے میں اسٹڈی والی ٹیبل اور میرے سونے کا پلنگ موجود تھا، ساتھ ہی اٹیچ باتھ روم تھا۔ میرا بنگالی خدمتگار جس کا نام کاسو بابا تھا، اس میں صرف اپنی چاکری کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے کبھی کبھار مہمان دوست وغیرہ آتے تھے، وہی ان کو چائے وغیرہ بنا کر دیتا تھا۔ میں دراصل دلی طور پر اپنے گھر آئے مہمانوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں طبیعتاً کوئی پڑھاکو تنہائی پسند تھا۔ جو مہمان بعض دفعہ لٹریچر ہو کر مجھے اپنی الٹی سیدھی بے مقصد باتوں میں لگا کر میرا قیمتی وقت ضائع کیا کرتا تھا۔ میں نے کاسو بابا کو یہ بات سمجھائی ہوئی تھی کہ جب میں نے کسی لچڑ مہمان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا تو میں اسے اشارہ کرتا، کہتا کہ کاسو بابا ایک کڑک چائے کا کپ اور بناؤ۔ سر، آپ کا فلاں آفیسر کا فون آیا تھا، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور میں مصنوعی طور پر اس محفل سے اٹھ جاتا تھا۔ جون 1910 کو برصغیر کے بڑے بڑے شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ حکومت نے ہم برٹش لوگوں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ ہم لوگ اپنے دفتروں میں نہ جائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ آرڈر 1 ہفتے کے لیے تھا۔ میں نے کاسو بابا کو کہا، تم بازار سے بہت سی انگلش لٹریچر کی بکس لے آؤ۔ اس نے مجھے کہا، اس وقت بازار جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ مدراس کے گلی کوچوں میں ہندو سکھ آپس میں مورچہ بند ہو کر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس نے بازار جانے سے انکار کر دیا اور بولا، سر، وہ سامنے والے بنگلے میں ایک گورا جب مسٹر بیرٹ آئے ہیں، سنا ہے ان کی اپنی بہت بڑی کتابوں کی لائبریری ہے، آپ کہیں تو میں ان سے آپ کی مطلوبہ کتابیں لے آؤں۔ میں نے اسے کہا، ہاں پوچھ لو، شاید وہ دے دیں یا نہ دیں۔ کاسو بابا تھوڑی دیر بعد میرے پاس چند بہت اچھی میرے پڑھنے کے لائق کتب لے آیا۔ وہ کتابیں انتہائی پرانی اور اچھے رائٹرز کی لکھی ہوئی تھی، لیکن ان کو اتنے قرینے سے سنبھالنے والے نے رکھا ہوا تھا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ شام کو کاسو بابا نے مجھے کہا، سر، وہ سامنے والے مسٹر بیرٹ صاحب آئے ہیں۔ اوہو، اچھا۔ ان کی آمد سے میں دلی طور پر خوش نہ تھا، لیکن میں نے بے دلی سے کاسو بابا کو کہا، میں تمہیں انہیں بھگانے یا ٹالنے کا اشارہ کروں تو تم مجھ سے وہی بات کرنا جو کہ میں تم سے کرتا ہوں۔ میں بیٹھک میں گیا تو مسٹر بیرٹ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بوڑھا اور شکل سے ہی خشک طبع لگ رہا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو کسی لازمی مصروفیات میں مداخلت تو نہیں کی؟ جی نہیں، مداخلت کیسی، آج کل تو ویسے بھی فسادات کی وجہ سے ہم لوگوں کو ذرا گھروں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے۔ اچھا، تو آپ فارغ ہیں؟ اسی بہانے میں بھی 2-4 گھنٹے آپ سے گپ شپ لگا لوں گا۔ 2-4 گھنٹے، میں نے دل میں سوچا۔ میں نے مصنوعی خوش اخلاقی سے اسے مسکرا کر کہا، جی ہاں، ہاں کیوں نہیں، میں بھی تقریباً فارغ ہوں۔ بیرٹ نے ابتدائی طور پر مجھے بتایا کہ وہ حکومت کی جانب سے
مدراس شہر میں اس کی پرانی تاریخی عمارتوں اور اس کے ارد گرد کی جگہوں کا بغور جائزہ لے کر اس کے بارے میں یہ رپورٹ بنانے آیا ہے کہ ان تاریخی عمارتوں اور ان کے گرد جو خالی جگہوں کو کسی طرح عوام کے لیے تفریح گاہ بنانے آیا ہے کہ ان تاریخی عمارتوں اور ان کے گرد خالی جگہوں کو کس طرح عوام الناس کے لیے تفریح گاہ بنائی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ بیرٹ نے کہا اسے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے یہ بات خفیہ طور پر بتائی ہے کہ مدراس کی ویران خالی تاریخی عمارتوں کو تفریح گاہ بنانے سے حکومت کو کئی مقاصد حاصل ہوں گے۔ برسوں پرانی تاریخی عمارتوں کی ریونیویشن ہو جائے گی، کھنڈرات کے اندر جو نشیبی وارداتی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا، حکومت کو ان عمارتوں پارکوں پر لگائے گئے ٹیکسوں، ٹکٹوں، کاروباری لوگوں سے وصول ٹیکسوں کی مد میں تقریباً سالانہ 130 لاکھ روپیہ مل جائے گا۔ نیز مسٹر بیرٹ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا جن سے مجھے دور دور تک کوئی لگاؤ نہ تھا۔ میں نے اسی دوران گفتگو کہا کہ سر کاسو بابا جو پرانی کتب آپ کے گھر سے لایا ہے اسے آپ نے بڑے قرینے سے سنبھال کر رکھا ہے۔ بیرٹ نے اس کا جواب نحیف سا مسکرا کر دیتے ہوئے کہا مجھے تو اصل میں کتب بینی کا اتنا وقت ہی نہیں ملتا، ہاں کبھی کبھار کوئی اچھی کتاب مل جاتی ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ وہ دراصل میری بیٹی جو کہ اپر ہسٹری میں پی ایچ ڈی کے برابر ڈگری کر رہی ہے، یہ اس کی لائبریری کی کتابیں ہیں، وہی دور دراز کے کتب فروش کباڑیوں کی دکانوں اور ادھر ادھر سے اچھی کتابیں خرید کر لاتی ہے۔ وہ فارغ وقت میں ان کی نوک پلک ٹھیک کرتی رہتی ہے۔ مسٹر بیرٹ کافی دیر میرے پاس بیٹھا میرا دماغ چاٹتا رہا۔ بالآخر مجھے اسے بھگانے کا وہی طریقہ استعمال کرنا پڑا، یعنی کاسو بابا کو کہا کاسو بابا ذرا ایک کڑک چائے بنا کر تو لاؤ۔ 2 روز بعد کاسو بابا مجھ سے بیرٹ سے لائی گئی کچھ پرانی کتب واپس لے کر آیا تھا، اس کی جگہ دوسری کتب لے آیا۔ ان میں سے میں نے ایک کتاب کھولی تو اس کے اندر ایک برٹش یونیورسٹی کی لائبریری کا کارڈ اور اس کارڈ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس کارڈ کے نیچے لکھا ہوا تھا مس ڈائزل۔ مسز ڈائزل بیرٹ کی تصویر ایک تیر کی مانند میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں گھڑی کی چوتھائی میں اس سے ملوں۔ میں بیرٹ کے گھر اس کارڈ کو لے کر گیا۔ بیرٹ نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھا کر مجھ سے اپنے روایتی انداز میں خشک مہمانی باتیں کی۔ میں بھی دلی طور پر چاہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس کی بیٹی ڈائزل سے ملوں۔ بیرٹ میرا اپنے مخصوص خشک موضوعات سے دماغ چاٹتا رہا، میں اسے بے دلی سے مسکرا کر یس نو کہتا رہا۔ میں نے بیرٹ سے پوچھا آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے؟ اس نے جواباً کہا میری بیٹی، میری بیوی اور میرا بیٹا گیٹس۔ سر آپ سب تو میرے گھر ڈنر پر آئیں۔ نہیں تم اکیلے ہو، تم کو ایسا کرنے میں پریشانی ہوگی، آپ ایسا کریں کہ آپ آئندہ اتوار کو میرے گھر ڈنر کریں۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کی اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اس دن میں ڈائزل کا دیدار نہ کر پایا تھا۔ اتوار کے روز ڈنر پر میں اپنی تئیں بہت اچھی طرح خوب بن سنور کے مسٹر بیرٹ کے بنگلے پر گیا تھا۔ ڈنر کی میز پر مسٹر بیرٹ نے پہلے میرا تعارف اپنی فیملی سے کروایا۔ اس کے بیٹے کیٹس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیٹی بڑی سنجیدگی سے ڈنر میں مصروف عمل تھی۔ سچ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی، نہ اس کی جانب سے کوئی ایسا موضوع آ رہا تھا اور نہ ہی میری وہاں کوئی اہمیت پڑ رہی تھی کہ میں اس سے کسی موضوع کو چھیڑ کر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر سکوں۔ لگتا ہے اب تو شہر کے فسادی حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ سنا ہے حکومت نے ہم برٹش لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر فرائیڈے سے آ جائیں۔ یس، میں نے ڈائزل کی جانب سے اپنا ذہن جھٹکتے ہوئے کہا۔ ڈائزل ایک مناسب چہرے والی لڑکی تھی، وہ میرے دل کو بھا گئی تھی۔ بیرٹ کے سوا اس کے تمام فیملی خاموش طبع تھی۔ ڈنر سے واپسی پر میں نے ڈائزل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس حقیقت کا بھی بخوبی ادراک تھا کہ مسٹر بیرٹ اور اس کی فیملی نے میری عزت تو کی تھی لیکن وہ مجھ سے زیادہ گھلی ملی نہ تھی۔ شہر میں امڑنے والے فسادات پر حکومت نے قابو پا لیا تھا۔ ہم برٹش لوگ پھر سے اپنی ڈیوٹیوں پر جانے لگے تھے۔ ادھر بیرٹ بھی میرے بنگلے میں کم آتا تھا، جبکہ میری دلی خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی بہانے اس سے مل کر ڈائزل کو دیکھ لوں۔ اسی دوران میں نے کئی بار کاسو بابا کے ذریعے ان کے بنگلے سے اپنے پڑھنے کے لیے کتب منگوائیں، جن کو میں نے
پڑھے بغیر ہی واپس بھیج دیا تھا۔ ایک بار مجھے پتہ چلا کہ مسٹر بیرٹ 2 ہفتے کے لیے محکمانہ کورس کے لیے سہارنپور گیا ہوا ہے۔ میں ایک دن ہمت کر کے اس کے بنگلے میں کچھ بکس لینے گیا۔ وہاں خوش قسمتی سے اس کی بیوی سے میرا سامنا ہوا، جس کے پیچھے ڈائزل کھڑی تھی۔ میں نے ڈائزل کو کہا، مہربانی کر کے مجھے فلاں بکس دے دیں۔ مسٹر بیرٹ نے مجھے کہا، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھا کر چلی گئی، جبکہ تھوڑے توقف کے بعد ڈائزل اپنے ہاتھ سے میری مطلوبہ بکس لے آئی۔ میں نے اسے کہا، سوری، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ اس نے خود ہی کہا، نو پرابلم، آپ کو اگر اس بکس میں دلچسپی ہے تو اسے کیا پتہ تھا کہ مجھے تو اس میں دلچسپی ہے، تو میرے پاس اس سے بھی اچھی موضوع پر کتب موجود ہیں۔ آپ لینا چاہیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے اپنے لبوں سے وہ لفظ بول دیا تھا جو کہ میں دل میں چاہتا تھا۔ تو کیا میں آپ کے پاس اپنی پسندیدہ مطلوبہ کتب لینے آ جایا کروں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ پھر میں تقریباً روزانہ ہیلے بہانے سے اس سے ملنے جانے لگا۔ اسی دوران بیرٹ بھی اپنی محکمانہ کورس کر کے واپس آ گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں ڈائزل سے کتابیں لینے آتا رہا ہوں تو اس نے اس کا مائنڈ نہ کیا۔ میں نے اپنے مقصد کے حصول کو مزید بہت آسان بنانے کے لیے کیٹس کو بھی اپنی جانب مائل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ڈائزل بھی مجھ سے ہلکے پھلکے انداز میں، بے باکی دوستانہ انداز میں گپ شپ مارنے لگی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں نے اسے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ڈائزل نے مجھ کو کہا، فائز، تم سے مجھے شادی کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور امید ہے کہ میری ڈیڈی ممی کو بھی نہیں ہوگا، لیکن میں شادی اپنی اسٹڈی ختم کرنے کے بعد کروں گی۔ کب تک تمہاری اسٹڈی ختم ہوگی؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہی کوئی 2-3 سال میں، اگر تم انتظار کر لو۔ میرے لبوں سے تفکرانہ انداز والی سٹی نکلی، یہ تو بہت بڑا عرصہ ہے۔ دیکھو، میں شادی کی جھنجھٹ میں پڑھ کر اپنی پی ایچ ڈی اسٹڈی کو عین موڑ پر ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا، اس کا میں ایک خوبصورت حل نکالتا ہوں۔ اس سے نہ تو تمہاری جاری تعلیم میں کوئی حرج آئے گا اور نہ ہی شادی بھی ہو جائے گی۔ دیکھو، ہم شادی کرنے کے بعد ایک دوسرے سے صرف اتوار والے دن رجوع کیا کریں گے۔ بقیہ دن بے شک جہاں مرضی چاہو اسٹڈی کرو۔ جاؤ۔ اچھا، میں تمہاری اس خواہش تجویز کا ذکر اپنے ڈیڈی سے کروں گی۔ شام کو مسٹر بیرٹ اور اس کے وائف نے مجھے بنگلے میں خصوصی طور پر ڈنر پر بلایا۔ وہاں ڈائزل بھی موجود تھی۔ بیرٹ نے مجھ سے کہا، تم واقعی ڈائزل سے شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ مسٹر بیرٹ نے مجھ کو کہا، اگر تم ہماری بیٹی سے واقعی شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جب تک اس کی تعلیم مکمل نہ ہو جاتی وہ تم سے صرف اتوار کے دن رجوع کیا کرے گی، اور باقی 6 روز وہ اپنی اسٹڈی جاری رکھے گی۔ میں ڈائزل کو حاصل کرنے کے لیے جنون محبت میں اس مضحکہ خیز شرط پر اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ ڈائزل سے میری شادی ہوگی۔ وہ ایک محبت کرنے والی بیوی ضرور ثابت ہوئی، لیکن اس کے ذہن میں پڑھائی کا اتنا جنون سوار تھا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے ساتھ لائی لاتعداد کتب کے ساتھ گزارتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری نئی دلہن میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، لیکن میں اسے اس کی پڑھائی سے اس لیے ڈسٹرب نہ کرتا تھا کہ وہ میرے جانب سے متنفر نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے شادی سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف اتوار کو میرے پاس آئے گی۔ اس نے میرے بنگلے کے اوپروی کمرے میں خصوصی طور پر اپنا اسٹڈی روم بنایا ہوا تھا، اور وہاں تا دیر پڑھتی رہتی تھی۔ وہ شاذ و نادر ہی چند لمحوں کے لیے میرے پاس نیچے آتی تھی۔ میں اس سے کہتا تھا کہ میں اپنی شادی کو بڑا مضحکہ خیز اور باعث اذیت تصور سمجھتا ہوں۔ ڈائزل مجھے کہتی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آپ سے اس شرط پر شادی کروں گی کہ میں نے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اور آپ میری اسٹڈی میں مداخلت نہیں کریں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے امتحان دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہوں گی۔ اس نے یہ الفاظ میرے گالوں پر مسکرا کر محبت بھری چٹکی کاٹ کر کہے تھے۔ ایک رات حسب معمول ڈائزل بنگلے کے اوپر والے کمرے میں اسٹڈی کر رہی تھی۔ میں اس کی جانب سے صبر کیے اپنے بیڈ پر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک کاسو بابا بڑے سہمے ہوئے انداز میں میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ اس سے پہلے کبھی اس انداز میں میرے سامنے ڈرا سہما ہوا نہیں کھڑا تھا۔ میں نے اس سے تجسس کے عالم میں پوچھا، کاسو بابا، خیریت تو ہے؟ آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ میری اس بات پر رونے لگا۔ میں سمجھا کہ اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، کاسو بابا، خیر تو ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ وہ بصورتی سہمی حالت میں اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا، آپ کرسی پر آرام سے بیٹھے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دے کر پوچھا،
اپنے اعصاب قابو میں رکھ کر مجھے بتاؤ کہ تمہاری ایسی کیفیت کیوں ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، مسٹر فائز، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں وہ بات کیسے بتاؤں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہے۔ میں نے اس سے ششدر ہو کر پوچھا، کون سی بات؟ اس نے کہا، سر، میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نہ جانے کیسے میری اس بات کا یقین کریں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ہاں، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے لبوں سے نکلی ہوئی باتوں پر یقین کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے۔ قاسم بابا لپک کر میرے قریب آیا۔ اس نے مجھے یہ بڑی عجیب اور میرے پاؤں سے زمین نکالنے والی بات بتائی۔ مسٹر فائز، میں نے آج اوپری منزل کے کمرے کی سیڑھیوں کے عین وسط میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو ڈائزل کے ساتھ دیکھا ہے۔ قاسم بابا، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ تم یہ کیا دیوانوں والی اور کس قسم کی گھٹیا بات کر رہے ہو؟ میں نے نیم تیش میں آ کر اسے کہا، معاف کرنا مسٹر فائز، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری جو تعریف کی تھی وہ کیا جھوٹ تھی؟ آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں اس عمر میں آپ کے سامنے والی ملازم ہوتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ڈائزل اور بقول وہ تمہارے وہ خوبصورت لڑکا اکٹھے کس حالت میں تھے؟ جی، میری نظروں نے دیکھا کہ وہ دونوں بڑے محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ قاسم بابا، تم اب جاؤ۔ میں نے اس وقت قاسم بابا کی جانب سے کی گئی بات کو اس کا دماغی خلل کا اختراع محسوس کیا تھا۔ ڈائزل اوپری کمرے میں بنائی ہوئی اپنی مخصوص لائبریری کی میں رات گئے ہوتی تھی، اور میں جب اپنے آفس جانے کی تیاری کرتا تھا تو وہ اس وقت سو کر اٹھتی تھی۔ اس سے میری زیادہ کوئی خاص بات نہیں ہو پاتی تھی، جبکہ صرف اتوار کے روز جب وہ میرے بیڈ پر آتی تھی تو میں محسوس کرتا تھا کہ اس کے اندر میرے لیے واقعی محبت موجود ہے۔ اس کا اظہار مجھے اس کی جانب سے اس کے رومانس بھرے انداز سے ہوتا تھا۔ مجھے اس کی محبت پر بڑا مان تھا، اعتماد تھا۔ ایک درمیانی رات میں رفع حاجت کے لیے اٹھا۔ مجھے خیال آیا کہ میرے کمرے کا تو گٹر خراب ہے، میں کیوں نہ فراغت کے لیے اوپر والی کمرے کا بیت الخلاء استعمال کر لوں۔ میں نیند میں آہستہ آہستہ ننگے پاؤں جب اوپر والی منزل کی جانب جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا تو آخری سیڑھی پر میری ناک کے نتنوں کو بڑی دل فریب خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ارادتاً رک گیا۔ میں نے زور زور سے وہاں رک کر چند گہرے سانس لیے۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ میرے دل نے میرے دماغ سے سوال کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں جب اس کمرے کے اندر بند دروازے کے اور قریب گیا تو وہاں میں نے ایک جھری سے کمرے کے اندر جھانکا تو وہاں مجھے واقعی ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ڈائزل بکس شیلف کے پاس کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کی پوزیشن یہ تھی کہ مجھے صرف ڈائزل نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے حاجت کا اتنا پریشر پڑ رہا تھا کہ میں مجبوراً بند کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا کہ ڈائزل اپنے ہاتھوں میں کتاب اٹھائے ہوئے تھی۔ فائز، خیریت تو ہے؟ تم یہاں کیسے؟ وہ میں نے اپنی اوپر والی منزل والا باتھ روم استعمال کرنا تھا۔ بات سے فراغت کے بعد میں نے ڈائزل کے چہرے پر بغور گور کر دیکھا تو وہ مجھے مسکرا کر دیکھ کر بولی، میں نیچے آتی ہوں۔ وہ جب میرے قریب آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا، بہت، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے اس سے پھر پوچھا کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ ڈائزل نے کہا، فائز، لگتا ہے آج کل تمہارا دماغ چل رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ تم اس قسم کی بے ربط و دل جلانے والی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس نے اپنے چہرے پر ناراضگی کے اثرات طاری کر لیے۔ پھر میں نے کہا، میں نے تمہاری زندگی میں کسی دوسرے شخص کی علامات پائی ہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا، قاسم بابا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھی سنی بات کا اس سے ذکر کیا تو یکدم اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کو قدرے سکتہ سا ہو گیا ہے۔ جو حقیقت ہے اسے تم مجھے بے دھڑک بتاؤ۔ مجھے حقیقت سننے کا بخوبی حوصلہ ہے۔ ڈائزل میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رونے کے ساتھ ساتھ دیوانہ وار مجھے چومتی جا رہی تھی۔ فائز، تم اپنے دل میں میری جانب سے بدگمانی پیدا نہ کرو۔ مجھے یسوع کی قسم مجھے تم سے شدید محبت ہے، لیکن ہاں ہاں بولو لیکن، میں نے بڑے اطمینان سے اسے کہا۔ ڈائزل نے مجھے کہا، تم اور میں ڈنر کے بعد میٹرس روڈ پر چہل قدمی کرنے جائیں گے۔ وہاں میں تمہیں اپنی زندگی سے لپٹا ہوا ایک ایسا عجیب اور دل و ذہن کو یقین نہ آنے والا راز سناؤں گا جسے سن کر تم بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ ابھی کیوں نہیں؟
میں نے اس سے تجسس سے پوچھا، تھوڑا صبر کر لو، میری پراسرار کہانی آرام سے سننے والی ہے۔ ڈنر کے بعد میں اور ڈائزل میٹرس بازار میں چہل قدمی کرنے لگے۔ وہاں اسے میں ایک چائے کے ہوٹل میں لے گیا۔ اس ہوٹل میں ڈائزل نے کہا، فائز، اب میں جو تم کو اپنی زندگی کا عجیب راز بتا رہی ہوں، تم اسے غور سے سننا اور پھر تم ٹھنڈے ذہن سے فیصلہ کرنا میرا اس شخص سے عشق میں کتنا عمل دخل ہے، اور تم مجھے جو سزا دو گے مجھے منظور ہے۔ ڈائزل نے مجھے ہوٹل میں بڑی عجیب کہانی سنائی۔ اب ڈائزل کی زبانی سنیے۔ تم سے شادی سے تقریباً 1 سال پہلے میرے خوابوں میں ایک بہت خوبصورت شخص کی ادھوری شبیہ بنی ہوئی تھی۔ میں شبیہ کو دیکھ کر گہری نیند سے چونک کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ عالم خواب میں رفتہ رفتہ یہ شبیہ ایک خوبصورت انسان کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ یہ خواب میں آنے والا شخص مجھے خواب میں کہتا تھا کہ ڈائزل، میں تم پر عاشق ہوں، میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اس دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ میں نے ایک بار اس کا ذکر اپنے پروفیسر سے کیا تھا کہ مجھے خواب میں ایک شخص آ کر اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ میری بات سن کر پروفیسر نے مجھے بتایا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اسے تم صرف ایک خواب کی طرح لو۔ میں پھر سے فکر مند ہو گئی۔ چند روز تک وہی شخص میرے خوابوں میں آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ڈائزل، میں نے تمہیں ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ میں نیند میں یہی سمجھ پاتی تھی کہ میں گہری نیند میں سو رہی ہوں۔ اسی دوران میرا دماغ کہتا تھا کہ ڈائزل، فوری طور پر جاگنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے تئیں جاگنے کی بھرپور کوشش کرتی، لیکن وہ پراسرار شخص میری نیند کو اتنا گہرا کر دیتا کہ میں اپنی ہزارہا کوشش کرنے کے باوجود جاگ نہ پاتی تھی۔ وہ مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ میں بامشکل جاگتی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے فادر سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کرسچن ماہر خواب کی تعبیر بتانے والے کو دکھلایا۔ اس شخص نے میرے فادر کو کہا کہ جس قسم کی یہ لڑکی بات بتا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی ماورائی مخلوق سے بڑا معاملہ ہے، لہٰذا اسے مشہور عامل روحوں اور جنات کو سمجھنے والے شخص متھن لال سے ملواؤ۔ لہٰذا میرے فادر مجھے متھن لال کے ڈیرے پر لے گئے۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے تفصیلاً کچھ باتیں پوچھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میرے فادر کو کہا کہ وہ کل آپ کو اسی لڑکے کے خواب میں نظر آنے والے خوبصورت لڑکے کے بارے میں بتائے گا۔ نیز اس نے میرے فادر بیرٹ کو تاکید کی کہ وہ اس لڑکی کو روزانہ اس کے ڈیرے پر لائے۔ دوسرے روز میرے فادر مجھے اس کے ڈیرے پر لے گئے تو وہاں متھن لال نے ہمیں بتایا کہ دراصل ڈائزل نے جب کبھی رات کے وقت تیز خوشبو لگائی ہوگی تو یقیناً اس پر گنیش نامی جن عاشق ہو گیا ہوگا۔ یہ گنیش نامی جن کون ہے؟ میرے فادر نے پرتجسس انداز میں پوچھا تو اس نے کہا، سچ بتاؤں، یہ گنیش نامی جن عاشق مزاج، خوشبو اور لڑکیوں کا دل دادا تھا، اور یہ اپنی جناتی دنیا کا آوارہ باسی ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی تیز خوشبو لگی خوبصورت لڑکی کو اپنی نظر میں رکھ کر اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو تمہارا کیا فائدہ ہے؟ یہ تم کیسے ماہر عملیات ہو؟ تم میری بیٹی سے اس کی چاہت ختم کرنے کی کوشش کرو، میں تمہیں اس کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ متھن لال نے فادر پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا، آپ اگر سونے کا پہاڑ بھی مجھے دے دیں، صاف بات ہے کہ گنیش جن کو قابو کرنے کی صلاحیت میں نہیں رکھتا۔ ہاں، لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے معقول معاوضہ لے کر اسے کچھ عرصہ کے لیے اپنے عمل سے تمہاری بیٹی سے دور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میرے فادر نے مزید ماہر عملیات سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس کا توڑ جو کرے گا وہ نتھن لال ہی کر سکتا ہے۔ نتھن لال مجھے تقریباً روزانہ اپنے ڈیرے پر بلانے لگا۔ وہ مجھے اپنے سامنے بیٹھا کر میرے ماتھے پر کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ میں اس سے پوچھا کرتی تھی، تم میرے ماتھے پر کیا پڑھتی ہو؟ اس نے مجھے کہا، میں تمہارے ماتھے پر تالا لگاتا ہوں۔ کیسا تالا؟ میں نے اس سے حیرانگی سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا، اس سوال کا جواب تمہیں رات کو ملے گا۔ رات کو میں سوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گنیش کی ادھوری شبیہ میرے سامنے مکمل تصویر ابھر کر آنا چاہتی تھی، لیکن لگتا تھا اس ادھوری شفاف شبیہ کو مکمل ہونے سے اسے کوئی پراسرار طاقت روکتی تھی۔ جس دن میں نتھن لال کے پاس جانے میں کسل مندی کرتی تو گنیش جن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ کر مجھے خواب میں میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا کہ تم مجھے اپنے خوابوں میں آنے سے روکنے کے لیے مجھ پر عملیات کا تالا نہ لگواؤ۔ اگر تم نے مزید ایسا کیا تو میں طیش میں آ کر وہ کروں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ وہ دھمکی دے کر میرے خواب سے غائب ہو گیا۔ ایک دن نتھن لال نے مجھے اور میرے فادر کو اپنے ڈیرے پر بلایا۔ اس نے ہمیں کہا، میں کب تک گنیش جن کو تمہارے خوابوں میں نہ آنے کے لیے اپنی عملیات کا استعمال کروں؟
دراصل میں اب تمہارا یہ کام کرنے سے مجبور ہوں۔ میرے فادر نے پوچھا کیوں؟ نتھن لال کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں منڈلانے لگی تھی۔ اس نے کہا بیرٹ صاحب مجھے اپنی جان پیاری ہے، مجھے میرے کابو جی نے دھمکی دی۔ گنیش کہتا ہے کہ نتھن لال تو اپنی اوقات میں رہ، ایسا نہ ہو کہ میں تیری جان لے لوں۔ میں سچ بتاؤں تمہیں، میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ضدی گنیش جی نے ایک دن ڈائزل کو کسی نہ کسی روم میں حاصل کر لے گا۔ اس کی بات سن کر فادر اور ان میں انتہائی پریشان ہو گئے۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا تھا کہ میری آنکھوں میں نیند کا شدید غلبہ طاری ہونے کے باوجود میں رات کو سونے سے کتراتی تھی۔ میں رات بھر تیز پتی والی کڑک چائے پیتی رہتی تھی۔ میرے صحت مند بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میری فیملی نے باہمی طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس معاملے کی خبر بنگلے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ اس سے جگ ہزائی ہوگی۔ ایک دن ہماری فیملی سیر و تفریح کے لیے ایک پرفضا پہاڑی علاقے میں گئی تھی۔ فادر نے اس پہاڑی مقام کے ایک بڑے ہوٹل کا ایک VIP کمرہ عارضی رہائش کے لیے لے لیا۔ وہ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ہماری ساری فیملی سما سکتی تھی۔ میرے فادر اور ممی مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر کسی کام سے باہر چلے گئے۔ میں نے اپنے کمرے کی بالکنی سے باہر کی جانب موسم کے نظارے کو دیکھنے کے لیے جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ میں ابھی بالکنی سے ہوٹل کی جانب باہر دیکھ رہی تھی کہ کسی شخص نے مجھے پشت سے اچانک پکڑا۔ میں بالکنی سے باہر گرتے گرتے بچی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہاں میری نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت بلی آنکھوں والا لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے زوردار چیخ ماری۔ اس لڑکے نے مجھے کہا ڈائزل، میں تمہارے اس روز سے چلانے سے تمہارا مقصد ہرگز پورا نہ ہوگا۔ یہاں تمہاری آواز کی گونج بے اثر ہوگی۔ تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھو گی میں کون ہوں، میں تمہیں خود ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں گنیش ہوں۔ گنیش جی نے میرے منہ سے ہونکوں کی طرح نکلا۔ ڈائزل تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ خوف میں تم تھر تھر کانپنے لگی۔ گنیش نے نہ جانے کیا اپنے منہ میں پڑا۔ میں لاشعوری طور پر اس کے سامنے شانت ہو کر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈائزل میری چند باتیں غور سے سنو۔ تمہیں یاد ہے کہ تم اپنی سہیلی مس شمٹ کی شادی میں شرکت کے بعد رات کو دیر سے واپس آ رہی تھی اور تم نے اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو لگا رکھی تھی۔ میں اتفاق سے ادھر آوارہ گردی کر رہا تھا کہ اچانک تم پر میری نگاہ پڑ گئی تھی۔ اصل میں تم نے اگر اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو نہ لگائی ہوتی تو میں تمہاری جانب مائل نہ ہوتا۔ اچھا تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے جواباً کہا کہ میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ دیکھو میں انسانی دنیا سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہوں۔ تم گارڈ کے واسطے اپنی مخلوق میں اپنی کوئی دلہن تلاش کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم مجھے اپنا دل بھی دو گے تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ساتھ ہی میں چلانے لگی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حالانکہ میں نے اپنے حلق سے زور سے آواز نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری آواز کی گونج مجھے اپنے کانوں تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں فضول چلا کر اپنا وقت ضائع نہ کرو ڈائزل، اس نے مجھے کہا۔ اچھا پھر آؤں گا۔ گنیش جی نے ایک سفید دھوئیں کی صورت میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے فادر اور ممی بھی آ گئے۔ انہیں میری پریشان حالت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ میرے فادر نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ گنیش ایک مجسم صورت اختیار کر کے مجھ سے یہاں ملنے آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھے شہر مختلف مذاہب کے ماہر عملیات، جن اور روحوں کو سمجھنے والے ماہرین کے پاس لے کر گئے۔ ان میں سے اکثریت نے فادر کو کہا کہ گنیش جی نے ایک ضدی ڈھیٹ قسم کا جن ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ بالآخر میرے فادر اور ممی نے فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دی جائے۔ اسی دوران آپ میری زندگی میں آ گئے۔ گنیش بھی میرے خواب میں بہت کم آتا تھا۔ ڈائزل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا میری جب آپ سے شادی ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ہر صورت میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں گی۔ مجھے اپر سٹوری کی ڈگری لینے کا شوق بھی تھا، اسی لیے میں نے آپ سے اسی شرط پر شادی کروں گی کہ آپ میری ڈگری کے حصول تک آپ مجھ سے زیادہ محبت کے لیے رجوع نہیں کریں گے۔ آپ سے شادی کے بعد میں آپ کے بنگلے کے اوپروی کمرے میں اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی کہ اچانک ایک بار پھر گنیش جن مجسم بن کر وہاں بھی آ گیا۔ میری پھر وہی کیفیت ہو گئی، یعنی اس نے نہ جانے مجھ پر کیا پڑا۔ میں نے چلانا شروع کیا، میری آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ڈائزل اب تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلنے کی تیاری کرو۔ میں جھنجھلا کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ ڈائزل میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری چاہت کسی اور کی باہوں میں جھولے۔ دیکھو یہ تم کیا بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو۔
تم مجھے جیت کر بھی ہار جاؤ گے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میرے دل کا مرکز فائز ہے۔ گنیش جی نے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑو کہ تم مجھے کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دو گی، یہ میرا کام ہے، تمہارے دل میں اپنی جادو سے اپنی محبت پیدا کر دوں گا۔ تم اگر مجھ سے روزانہ اوپر اس اسٹڈی روم میں ملنے نہ آئے تو یاد رکھو میں فائز کو موت کا مزہ چکھا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، میں نے چلا کر کہا۔ اچھا، تمہیں اگر واقعی اپنا شوہر عزیز ہے تو میں اس کی جان ایک شرط پر نہیں لوں گا۔ کس شرط پر؟ اس نے اپنے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے روزانہ لائبریری میں رات 9 بجے ملنے آیا کرو، ویسے میں نیچے تمہارے خاوند کے سامنے بھی دھڑلے سے آ سکتا ہوں۔ دیکھ لو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، سوچنے دو، اگر سوچتا ہے۔ میں نے تو ویسے بھی تمہیں اپنی دنیا میں اپنی دلہن بنا کر لے جانا ہے۔ ڈائزل، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی دنیا میں تمہارے شوہر مسٹر فائز سے زیادہ خوشحال رکھوں گا۔ نہیں گنیش، مجھے مزید اور کچھ نہیں چاہیے، تم پلیز میری پرسکون خوشحال زندگی خراب نہ کرو۔ دیکھو میری مسٹر فائز سے شادی کرنے کے بعد زندگی معیاری اور مکمل ہے، لیکن تمہارے بغیر میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ تمہیں حاصل کرنا میری ضد ہے۔ ڈائزل نے روتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کا ہی عجیب و غریب باب سنایا۔ وہ اپنی جگہ انتہائی پریشان تھی۔ اچھا تم فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ نیز میں نے اسے یہ سمجھایا کہ تم اپنی اسٹڈی کو چھوڑو اور روٹین کی محبت سے لبریز بیوی بن کر میرے پہلو میں آؤ۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ روٹین کے مطابق میرے پہلو میں آ کر مجھ سے محبت کرنے لگی۔ اس نے خود مجھے کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان میری تعلیم مکمل ہونے کا یہ معاہدہ غیر اخلاقی بلا جواز تھا کہ تم اور میں حق زوجیت کے معاملے میں صرف چھٹی کے روز رجوع کریں گے۔ آج میں بذات خود معاہدہ ختم کرتی ہوں۔ ایک رات اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں آخری وقت تک تم سے وفا کروں گی۔ اس رات میں نے دل کھول کر محبت بھری باتیں کی تھیں۔ صبح کے وقت میری گہری نیند سے آنکھ کھل گئی۔ میرے خواب میں پہلے عجیب و غریب شبیہ بننا شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شبیہ سے ایک مکمل شکل اختیار کر گئی، بالکل اسی طرح جیسا کہ ڈائزل نے مجھے بتائی تھی۔ اس شخص نے مجھے بڑے تحمل بھرے لہجے میں کہا، فائز، تم ڈائزل کی عارضی محبت ملنے کی وجہ سے زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو۔ میں نے ڈائزل کا دل و دماغ تبدیل کر دیا ہے۔ تم آنکھیں کھول کر دیکھو، ڈائزل اب تمہاری نہیں رہی، میں اس کے دل و دماغ میں بس گیا ہوں۔ میں نے چونک کر آنکھ کھولی تو میں نے اپنے ساتھ لیٹی ڈائزل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ڈائزل اٹھو، ڈائزل اٹھو۔ وہ گہری نیند میں بڑبڑاتے میں اٹھی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک زوردار چیخ مارنے کے بعد مجھے دھکیلتے ہوئے دیوانہ وار انداز میں کہا، تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ڈائزل؟ میں تمہارا شوہر ہوں، مسٹر فائز ہوں، اور تم میری بیوی ہو۔ اس نے جنونی حالت میں میرا منہ نوچتے ہوئے کہا، نہیں، میں گنیش کی بیوی ہوں۔ میرا دل اس اندیشے سے زور زور سے دھک دھک کرنے لگا کہ اس خبیث گنیش جن نے اپنا کام کر ڈالا ہے۔ ڈائزل اپنے آپ میں نہ تھی۔ میں نے کاسو بابا کو کہا کہ ہم فوری طور پر ڈائزل کو مینٹل ہاسپٹل لے کر جائیں گے، تم کسی طرح اس کی فیملی کو اطلاع کرو۔ ہم ڈائزل کو فوری طور پر اسپتال لے کر پہنچے۔ وہاں اسے ڈاکٹر نے شناخت کرنے کے لیے کچھ ٹیکے لگائے۔ چند لمحوں کے بعد اس کی فیملی بھی ہسپتال میں آ گئی۔ میں نے مسٹر بیرٹ کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، کیا تم نے میرے گلے میں اپنی پاگل لڑکی ڈال دی ہے؟ بیرٹ نے شرمندہ ہونے کی بجائے کہا، تمہارا اور میرا اسٹیٹس ایسا تھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کے قابل نہ تھے۔ اس نے بڑے مغرورانہ انداز میں اپنا سینہ پھلاتے ہوئے کہا، میں ایک رائل فیملی سے تعلق رکھنے والا اعلیٰ آفیسر ہوں اور تم ایک معمولی ایجوکیٹر۔ تم جیسے ہزاروں بھارت میں رلتے پھرتے ہیں۔ ڈائزل کی دیوانگی، پاگل پن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسپتال کی جانب سے دی جانے والی نشہ آور دوائیاں اور ٹیکے سب بے اثر ثابت ہو رہے تھے۔ ڈائزل مسلسل فلک شگاف چیخ مار کر شور کر رہی تھی کہ گنیش جن، تم کہاں ہو؟ میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ فائز بدمعاش کون ہے جو مجھے میرے بستر سے اٹھا لایا ہے؟ گنیش، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں اس کے قریب جانا تو وہ میرے چہرے پر تھوک کر کہتی تھی، خبردار، تم مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں گنیش کی دلہن ہوں۔ مینٹل ہسپتال والوں نے اپنے طور پر اسے شانت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے قابو میں نہ آئی۔ مسٹر بیرٹ اور اس کی بیوی ہسپتال سے چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے مجھے کہا، اچھی بات ہے
ڈائزل کا کیس اس کی سمجھ سے بالاتر ہے، لہٰذا تم اپنے اسے جن وغیرہ کے سلسلے کو سمجھنے والے ماہر عملیات، روحوں کو نکالنے والوں کو دکھلاؤ۔ میں ڈائزل کو نتھن لال کے پاس لے گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کیس میرے پاس پہلے بھی مسٹر بیرٹ لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے یہ مخلصانہ مشورہ دیا تھا کہ گنیش ایک طاقتور جن اور عشق مزاج، ضدی اور نادیدہ مخلوق ہے، لہٰذا وہ اسے ہر صورت میں اپنائے گا۔ لہٰذا اب تمہارا ادھر ادھر پھرنا بیکار ہے۔ کاش وہ مجسم انسان ہوتا تو میں اس کے بخیے ادھیڑ دیتا۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں کو بھینج کر کہا، میں نے نتھن لال کے بعد ڈائزل کو نہ جانے کہاں لے کر پھرا۔ میں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن گنیش جن کا نام سن کر بڑے بڑے ماہر عملیات اپنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ ادھر ڈائزل کے دل و دماغ کو گنیش نے میری جانب سے اتنا بددل کر دیا تھا کہ وہ جنونی حالت میں مسلسل چلا چلا کر کہتی تھی کہ مسٹر فائز، مجھے تم سے نفرت ہے۔ تم کون ہو؟ میرا شوہر گنیش ہے۔ ایک دن ڈائزل مردہ پائی گئی تھی۔ مجھے نتھن لال ماہر عملیات نے بتایا کہ گنیش جن اس کی روح کو اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جا چکا ہے۔ اس کہانی کا ایک پہلو راوی فائز نے یہ بتایا کہ مجھے ایک بار اس قسم کا خواب آیا ہے، جس میں میں نے دیکھا کہ ڈائزل خوبصورت دلہن والے کپڑے پہنے ایک خوبصورت نوجوان گنیش جن کے ساتھ ایک پارک میں بیٹھی اس سے محبت بھری ٹھکیلیاں کر رہی تھی۔ میری کہانی آپ کو کیسے لگی؟ مہربانی کر کے اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔